جیسا قتادہ بن نعمان کی آنکھ نکل گئی، عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی صحابی ہے جسم گویا کہ پورا شل ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوک کے ذریعے، اپنے لعاب مبارک کے ذریعے ان کو جب آپ نے ڈالا تو ان کے صحت مل گئی، ان کو شفائیں حاصل ہو گئی. تو اس سے کیا ہوا؟ ایک تو حضور کا مرتبہ ظاہر ہوا، دوسرا انسانی خدمت بھی ہوئی. تو اسی طرح حضرات اولیاء کاملین المہدیین، جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی یہ شان جلالت ہے اور یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. درود پاک پڑھیے گا. مختصر یہ ہے کہ اگر ہم اپنی محفل اور مجلس کو مختصر کریں اور اگلی محفل کے لیے اس کو اگر ہم منتقل کریں تو میرے دوستو یہاں پر ایک بات یہ سننے کے لائق ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ حضرات اولیاء کاملین کے اندر سب سے بڑا رتبہ، جس کو ایک آسان انداز میں امام مولانا روم کی مثنوی میں تو شعر نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا روم کی طرف یہ شعر منسوب کیا گیا اور علماء نے یہ قبول کیا کہ یہ شعر جو ہے یہ مثنوی کے اندر تو نہیں ہے، لیکن مولانا روم نے صرف مثنوی نہیں رکھی، ان کی دیگر اور غزلیات بھی تھی. اور اس کا خلاصہ یہ تھا جس کو حضرت مولانا روم خود کہہ گئے، فرمایا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت انبیاء میں تنہا اور معتبر ہے، اسی طرح غوث اعظم جماعت اولیاء کے اندر تنہا اور معتبر ہے. کہ جیسے جماعت انبیاء کے اندر ہے، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جماعت اولیاء کے اندر ہے. اور یہ شعر، یہ غزلیہ شعر اور یہ منقبت کا شعر جو ہے یہ حضرت مولانا روم صاحب مثنوی کے اندر تو نہیں ہے، لیکن ان کے جانب منسوب ہے. جب بھی لکھا گیا تو ان کے حوالے سے لکھا گیا. اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب یہ مثنوی میں نہیں ہے تو یہ اعتراض بنتا نہیں، اس لیے کہ آپ نے صرف مثنوی نہیں دیگر اور غزلیات لکھی ہے. ممکن ہے کہ جناب وہ شائع نہیں ہوئی، لیکن جن علماء نے دیکھا ہے ان علماء کی اتباع کرتے ہوئے کہ مولانا روم جیسا یہ شخص یہ بات کہہ گیا کہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ بزرگی اور مرتبہ عطا فرمایا، جس طرح رسولوں کی جماعت کے اندر حضور کا رتبہ سب سے ممتاز ہے، اس طرح اولیاء کی جماعت کے اندر سب سے ممتاز اور معتبر رتبہ جو ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے دوستوں میں یہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ کے مرتبے اور شام کے متعلق ہم چند بات عرض کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے گا ایک دفعہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سامنے اس وقت ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے. ذہبی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں پوری ہیڈنگ بانی ہے شیخ عبد القادر ابو محمد ابن عبد اللہ الجیلی رضی اللہ تعالیٰ اور یہ القابات لکھے غوث اعظم کے لیے کیا شیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست جیلی حنبلی شیخ البغداد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار اولیاء میں اور دربار اولیاء میں اور علماء میں اتنا بڑا رتبہ ہے کہ علماء کی جماعت بھی آئی تو انہوں نے سر جھکا کر آپ کے لیے منقبت کے نذرانے پیش کیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے دونوں علوم پر، علم شریعت پر بھی اور علم طریقت بھی، علم ظاہری پر بھی اور علم روحانی پر بھی آپ کو عبور عطا فرمایا تھا. اب یہ جن کے حوالے پڑے جا رہے ہیں یہ لوگ علم روحانی سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تعلق بظاہر پڑھنا پڑھانا مدرسے مدارس سے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات اس زاویے سے بھی تھی اس سے یہ حضرات بھی اتنے مرعوب ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ باتیں لکھی. اب میں آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ غوث اعظم کے شاگردوں میں کون کون سے لوگ ہیں. یہ آپ ذرا دیکھیں، بحیثیت غوث اعظم محدث شیخ الحدیث ہونے کے، بحیثیت غوث اعظم مجتہد اور مفتی ہونے کے، یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں دکھ رہا. اگر آپ علم کو جانتے تو آپ سمجھیں گے کہ میں کتنی بڑی شخصیت کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا باب باندھ کر القابات جو نقل کیے وہ یہ ہے کہ، اور یہ انہوں نے لکھا آگے چل کر کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے علمی تفوق اتنا تھا اور شریعت کے علوم قرآن و حدیث اور سنت پر، علم ظاہری پر عبور اتنا تھا کہ 400 جید علماء، کتنے؟ یہ سب نے لکھا ہے، یہ اس نے بھی لکھا ہے، ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، ہمارے وہاں تو سب نے لکھا ہے. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو چلو بہت بعد کے اور اس سلسلے میں نیچے جگہ کے جناب جو ہے کہ یعنی نیچے طبقے کے علماء میں سے 10ویں صدی ہجری کے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے گزرے ہیں. ذہبی 7ویں ہجری میں گزرا، ابن تیمیہ 7ویں ہجری میں گزرا، ابن کثیر 7ویں ہجری میں گزرا، اور ہیں بھی وہ لوگ
جو ان کے ماننے والے اہل سنت پر تبرہ کرنے میں سب سے بڑے آگے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم نے غوث اعظم کو معاذ اللہ خدا بنا دیا ہے اور الیاذ باللہ تم ان کے لیے مبالغہ کرتے ہو، ایسی چیزیں مانتے ہو، اتنی تعریفیں کرتے ہو، خدا سے ملا دیتے ہو. تو میں کہتا ہوں ذرا اپنے گھر کی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو، یہ تو غوث اعظم کی کرامت ہے کہ اپنے دشمن کی بھی زبان آپ کے لیے چل رہی ہے اور آپ کے لیے دشمن کی بھی گردنیں جھکی ہوئی ہے. تذکرۃ الرشید کے اندر عاشق الہی میرٹھی اس نے خود لکھا کہ رشید گنگوئی بیٹھا ہوا تھا، جب اس سے ایک پوچھا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا یہ قول ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ بزرگی ولایت میں عطا فرمائی ہے کہ میرا قدم اتنا اونچا ہے مرتبہ ولایت میں، سر نہیں قدم. سر کو کون دیکھے، سر کو کون پہنچ سکے؟ فرمایا میرا قدم اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کی گردنوں کو اوپر میں اپنا قدم رکھتا ہوں. تو فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا وہ قول جو مقام صاحب میں تھا، بیداری میں تھا، ہوش میں تھا، جو آپ نے اپنی مسجد شریف کے اندر، اس پر میں درجنوں تقریر اپنی مسجد شریف میں یہاں پر کر چکا ہوں اور موجود ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا 50 سے زیادہ اجلہ بزرگ اور اولیاء موجود تھے اور غوث اعظم نے منبر پر تقریر کے دوران کھڑے ہو کر اپنا دایاں پاؤں آگے کی طرف بڑھایا اور یہ جملہ اپنے مرتبے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اللہ نے مجھے وہ مرتبہ اور بزرگی عطا فرمائی ہے کہ اس نعمت کا میں صرف چرچا کرنا چاہتا ہوں. واما بنعمت ربک فحدث، جس طرح رسول کریم کو فرمایا گیا کہ محبوب آج جی تو نے میرے لیے کی ہے، اب اظہار بھی میرے لیے کر لے. پہلے تو لوگوں کے لیے چادریں بچھاتا تھا، اب یہ بھی کہہ دے کہ ساری خلق کا سردار بھی تو ہے. انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. تو فرما محبوب تیرا چپ رہنا بھی میرے لیے، بولنا بھی میرے لیے. تو اسی تناظر اور اسی سلوک میں غوث اعظم نے اس بات کا اظہار کیا اللہ کی جانب سے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. آپ کا دربار بھرا ہوا تھا، 50 سے زیادہ اپنے وقت کے اقطاب اور غوث بیٹھے ہوئے تھے. جب سیدنا غوث اعظم نے یہ جملہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اندر موجود ہے، تو بہجت الاسرار اور دیگر کتابیں جو غوث اعظم کی سیرت پہ انتہائی مستند ہے اس میں موجود ہے کہ اولیاء کھڑے ہو گئے اور ان پر کیفیت طاری ہوئی. وہ اپنی پگڑیاں زمین پر پھینکتے تھے اور غوث اعظم کے سامنے پہنچتے تھے اور اپنی گردنوں کو رکھتے تھے اور غوث اعظم اس پر اپنا پاؤں رکھتے تھے. یعنی یہ محاورہ نہیں تھا، یہ پریکٹیکل ہوا ہے، یہ پریکٹیکل ہوا. اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے قدم کے نیچے کون کون ہے. سارے سلسلے آپ کے قدم کے نیچے. جو نے میرے امام نے کہا نا کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، یعنی مزرع کہتے ہیں کھیت کو. تو ولیوں کی جو کھیت ہے نا جس میں ولی پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ کھیت چشت میں لگی ہو یا بخارا میں لگی ہو، چاہے یہ عراق میں لگی ہو، یعنی وہ کھیت جو ولیوں کو پیدا کرتی ہے، اولیاء کا مزرعہ، اولیاء کی فصل. فرمایا مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اس لیے کہ فصل کھیت جب اگتی ہے جب اس پر بارش ہوتی ہے، بارش نہ ہو بیج لگنے کے باوجود کھیت ختم ہو جاتی ہے، بیج جل جاتا ہے. تو میرا امام کہتا ہے جو ولیوں کی کھیت ہے، چاہے وہ عراق میں اگی ہوئی ہو، چاہے وہ چشت میں اگی ہوئی ہو، چاہے وہ ہند میں اگی ہوئی ہو، چاہے وہ بخارا میں ہو، تو کون سی قسط نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. کوئی بتائے تو صحیح، کوئی ولیوں کی فصلیں ہیں، کون سی ایسی فصل ہے جس پر بارش غوث اعظم کی نہیں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. چاہے وہ نقشبند ہو، سہرورد ہو، چشت ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اوپر. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا صوفیہ نے کہ سلسلہ قادریہ نے ہر سلسلے کو زندہ رکھا ہے. چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان تمام سلسلے کو جس نے زندہ رکھا وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ قادریہ ہے. تو لہذا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ نقشبندی اپنی بیت میں تو نقشبندی ہے لیکن فیض میں وہ بھی قادری ہے. چشتی اپنی بیت کے اندر تو یقیناً چشتی ہے لیکن سپورٹ اور بنیاد کے اندر وہی قادری ہے. اس لیے کہ غوث الثقلین جس کا سکہ اور جس کی مہر مال اور دولت اور نوٹ اور سکے پر چلتی ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام، تو تذکرۃ الرشید میں رشید گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ یہ قول جو ہے کہ قدم یہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات کہ جتنے ولی ہیں سب کی گردنوں پر جو ہے میرا قدم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ قول پیران پیر کا ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ قول جو ہے وہ پیران پیر کا ہے. تو اب دیکھیے ذرا، ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں، ہر جگہ پر یہ بات انتہائی معتبر اور آپ کو اولیاء کی جماعت کا سردار کہا گیا ہے. ایک بات ذہن میں یہ بات نہ آ جائے
کہ ولیوں کی گردن پر ہے تو کیا ابو بکر ولی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ولی سے مراد پہلے میں کہہ چکا ہوں، اس میں تعصب نہ کرنا